11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سرد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گھر پہنچتے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارا، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، رات میں آپ کا بخار بہت تیز ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں بھر کے لے آنی صحابہ، الگ الگ کنویں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا ہاتھ مارا ہو تو مجھ سے لے، کسی کے زیادتی کی ہو تو بدلہ لے، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دے، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معافی ہیں، جن کے طفیل حساب شروع، جن کے طفیل کروڑوں اربوں گنہگار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمہ کوئی ہے تو منہ لے لو، اتھے نہ گیا۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، کہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہی فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دیں۔ آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کرو۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، وہ آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں میرے کو ڈھین کرو، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے، میں تمہیں دے دوں۔ انہوں نے کہا ہاں یاد آ۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹان تیل نہیں تھا کہ لیوا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے۔ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں،
اب دیکھتے ہیں اور یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو۔ کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ لاکھ 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو۔ بھائی وہ حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی اگر ان کو بدلہ لینا جائے تھے لے لو۔ تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہے۔ جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور رش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے۔ تو پھر تھوڑے دن بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہا جی نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے۔ پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھو۔ تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا، ہم نے کوئی پڑھا دے۔ تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ آگے پہلی صاحب میں کھڑے۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو پیچھے کیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو جمعرات کی 1 نماز عشاء اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1۔ تو جمعرات اور پیر کی 1 اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھ رہے ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں میری طرف متوجہ ہو گیا اور نماز میں کمی آ رہی تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی۔ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا
اور اس طرح نیم دراز تھے آپ اس طرح. تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی. کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگے. تو ہم نے کہا رو نہیں, سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے. 6 مہینے بعد بیٹی کا انتقال. پھر آپ نے مولا علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ. آخر میں دونوں بچوں کو بلایا, حسن حسین, جن میں آپ کی جان اٹکی. اور فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے 2 پھول, میری دنیا کی بہار, میرے جگر کا ٹکڑے. تو آخر میں دونوں بچوں کو لیا اور یوں لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع. وہ سارا منظر آگے کھل گیا.